بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی قتادۃ الانصاری رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم عاشوراء فقال ان یکفر السنة الماضیہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشوراء کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکفر السنة الماضیہ کہ عاشوراء کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس روایت کو امام مسلم علیہ الرحمٰن نے نقل کیا۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ عاشوراء کا روزہ رکھنا سنت نبویہ ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بے شمار دلیل حدیث کے اندر بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے، چنانچہ ہم لوگ بھی روزہ رکھتے تھے اور ہم اپنے بچوں سے بھی عاشوراء کا روزہ رکھواتے تھے۔ جب بچے بھوک کی وجہ سے رونے لگتے تو ہم انہیں کھلونا دے دیا کرتے تھے تاکہ اس کھلونے کے اندر ان کا دل افطار تک بہلتا رہے، اس کا دل اس کے اندر کھلونے کے اندر مائل ہو جائے۔ اس روایت کو بھی امام مسلم علیہ الرحمٰن نے نقل کیا۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، صحابیات بھی، صحابہ کرام بھی، حتیٰ کہ بچوں سے بھی عاشوراء کا روزہ رکھوایا جاتا تھا۔ اسی روزہ کے بارے میں نبی علیہ السلام ہوا، جو آدمی عاشوراء کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے ایک سال گناہوں کو مٹا دے گا۔ اس کا اگر عاشوراء کا روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ تفصیلات آپ سن چکے ہیں، 10ویں کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم الحرام کے روزے رکھنے کا بھی حکم دیا، یعنی عاشوراء کے روزے کے ساتھ ساتھ ہمیں 9ویں محرم الحرام کا بھی روزہ رکھنا چاہیے، یعنی ہمیں 2 روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض روایتیں ایسی آتی ہیں جس کے اندر یہ دلیلیں موجود ہیں کہ 9، 10 یا 11 کا روزہ رکھیں گے۔ 11 کی بھی دلیلیں ہیں، گرچہ 11 کی روایت پہ کچھ کلام کیا گیا۔ بہرحال بعض لوگ کیا کرتے ہیں، 9ویں محرم کا روزہ رکھ لیتے ہیں اور 11ویں کا روزہ رکھ لیتے ہیں، تو روزہ ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور ناظرین کرام، جو لوگ عاشوراء کے روزہ کی مناسبت سے ایسا کرتے ہیں، یعنی 9ویں محرم کا اور 11ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، عاشوراء 10ویں محرم کا روزہ غائب کر دیتے ہیں، تو اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عاشوراء کے روزہ کے برابر اسے ثواب نہیں دے گا۔ لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھیں، یا 10ویں یا 11ویں کا رکھ لے۔ اگر کوئی آدمی عاشوراء کا روزہ غائب کر دیتا ہے، 10 محرم کا روزہ غائب کر کے 9ویں 11ویں کا روزہ رکھتا ہے، تو اس کو اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آپ 9، 10 رکھیں، یا اگر کسی وجہ سے 9ویں تاریخ کا روزہ نہ رکھیں تو آپ 10ویں محرم کا ہی روزہ رکھ لیں گے، عاشوراء کا ہی روزہ رکھ لیں گے، تو یہ آپ کے لیے کفایت کر جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام آج کے درس کا یہ ہے کہ عاشوراء کا روزہ رکھنا سنت نبویہ ہے۔ ہم 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں، کسی وجہ سے 9ویں محرم کا روزہ نہیں رکھ سکے، اگر آپ صرف 10ویں تاریخ کا ہی روزہ رکھ لیں گے تو آپ کے لیے کفایت کر جائیں گے۔ اللہ سبحانہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاشوراء کے روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔